रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। तहरीक अदम एतमाद तो 8 तारीख को जमा हुई थी, लेकिन हुकूमत इज़्ज़त तौक़ीर के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। स्पीकर भी 14 दिन में इस मामले को निपटाने के लिए तैयार नहीं है। अब सुने हैं कि 18 मार्च को वो कौमी असम्बली का इजलास बुला रहे हैं और फिर उसके बाद 10 दिन के लिए कम वेश 27-28 तक उसको मुलतवी कर देंगे, ताकि 23 मार्च के बाद 23 मार्च की वो परेड भी देख लें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, और जो OIC का इजलास हो रहा है उसको भी वो चेयर कर सकें। नाज़रीन कराम, कबल इसके कि हम आपके साथ इस मामले को आगे बढ़ाएं, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए, जिससे वीडियो लोड होने के बाद सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन का बड़ा एक ऐलान तो आ चुका है चौधरी बरादरान की तरफ से। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने एक टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया। वैसे तो वो कई दिनों से खामोश हैं, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू हुई उससे भी नतीजा अखज़ किया जा सकता था। वो जो बातें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड की चंद दोस्तों के साथ, हमारे अखबार नवीस दोस्तों के साथ, मेरी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे भाई और तारिक समैर राना, अमर इलियास राना और दूसरों से हुई। मेरी चौधरी शुजात से मुलाकात हुई। मैं तो उसी दिन असेसमेंट मेरी हो गई थी कि चौधरी बरादरान खुदा हाफिज़ कहने वाले हैं इमरान खान को। तो उन्होंने ये बात कही कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद में इत्तेहादी जमातें, जिसमें मुस्लिम लीग काफ के अलावा MQM, बाप, ये 3 जमातें तो खुलकर फैसला कर चुकी हैं, 100% करीब हैं अपोजिशन के। और फिर वो इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको मशवरा ही दिया है कि आप मेहरबानी फरमाएं, मतलब उनको ये कहने का, उनको ये पैगाम देना मकसूद था कि आप की रवानगी अब का तबल बज चुका है, तो आप मेहरबानी करें, आप चले जाएं। फिर साथ ही चौधरी शुजात सन का भी एक बयान आ गया कि आप तहरीक अदम एतमाद से एक रोज़ का आप जलसा ना करें, और अपोजिशन दोनों को कहा उन्होंने। बात तसादम का खदशा है। ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, जो किसी ज़माने में चौधरी ज़ौहरुल्लाह के बड़े करीब तस्वर होते थे, और उनकी नवाज़शात भी उन पर थी, जिनका उन्होंने अपनी मेरे सामने किताब पढ़ी हुई है, लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में जगह जगह जिक्र भी किया है। और जगह जगह उन्होंने चौधरी बरादरान के साथ अपने वो इख्तलाफात का भी जिक्र किया कि उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का सेक्रेटरी जनरल नहीं बनने दिया गया। उन्होंने मुशाहिद हसन सैयद के ख़िलाफ़ भी ये लिखा कि वो तायाद सेनेटर बनना चाहते थे, वो खा कोई भी जमात हो, तो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो ज़हर उला वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि जी चौधरी बरादरान ने हर कीमत पर मुझे कहा कि आपको सेक्रेटरी जनरल नहीं बनने देंगे, हम मुस्लिम लीग काफ छोड़ देंगे, लेकिन आपको सेक्रेटरी जनरल नहीं बनने देंगे, नहीं बनने दिया। चौधरी बरादरान का असर रसूख इतना था। फिर वो चौधरी बरादरान से इस बात पर भी नाराज़ थे कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने वहाँ से वजारत इत्तलात से हटाकर वजारत रेलवे पर ले जाया गया, और फिर उनकी जगह सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी को वज़ीर इत्तलात बनाया गया। ये मेरी आंखों के सामने बात है, क्योंकि जिस रात ये फैसला हो रहा था, मेरा शेख रशीद से भी रब्ता था और मोहम्मद अली दुरानी से भी। मोहम्मद अली दुरानी ने मुझे बता दिया था कि मैं वज़ीर इत्तलात बन रहा हूँ, और जब शेख रशीद साहब से मैंने बताया कि भाई आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरी दुरानी से बात हुई है, कैसा कोई फैसला नहीं हुआ। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि शेख साहब, जो बात मुझे दुरानी ने बताई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप वज़ीर इत्तलात नहीं रहे। तो उसके बाद वो सीधे चले गए थे चौधरी शुजात के घर, लेकिन उन्हें मायूसी हुई। तो उन्होंने इस दौरान एक बयान दिया, कोयटा में वो गए थे बाप के लोगों को मनाने के लिए। वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म ने तो अपनी शान में गुस्ताखी समझी कि वो कोयटा में जाकर बाप वालों को राज़ी करें, कुछ करें, मगसी साहब को और दूसरों को।
انہوں نے وہاں ایک بیان دیا کہ میں تو ایک پارٹی ایک سیٹ کا ہوں، میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، جن کی 5 سیٹیں ہیں وہ وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں۔ مطلب یہ بات ایکسپوز کرنے کی بات تھی کہ چودھری پرویز الہی اپنے لیے وزارت اعلیٰ پنجاب مانگ رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ سیاستدان، سیاسی جماعتیں سودے بازی کرتی ہیں، سیاست میں لین دین ہوتا ہے، اور سیاست میں کوئی حتمی بات بھی نہیں ہوتی۔ سیاست ہوتی اسی بات کی، اگر نفع نقصان کا دیکھا جاتا ہے کہ چودھری برادران کی نواز شریف کے ساتھ کیا لڑائی تھی؟ یہ لڑائی رہی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ہماری حیثیت کے مطابق، ہماری جو پنجاب میں ہماری گرفت ہے اس کے مطابق ہمیں کوئی مقام ملے۔ جب نواز شریف کی حکومت تھی تو نواز شریف نے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنایا، ان کو اسپیکر بنا دیا، ان کو بہت کچھ اور دے دیا، لیکن ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ نہیں دی۔ اب جب کہ بحران آیا، وزیر اعظم نے ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنایا کہ جس کے اپنے ارکان بھی راضی نہیں ہیں، ان سے اسٹیبلشمنٹ بھی راضی نہیں ہے، ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، لیکن وہ بضد ہے کہ عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اب انہوں نے، جب چودھری برادران نے ان کو کہا کہ آپ کوئی اس بارے میں فیصلہ کریں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، تو وزیر اعظم نے کہا کہ پھر آپ اپنی پارٹی، میری پارٹی میں مدغم کر دیں، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ چودھری برادران کس طرح اس جماعت کو ختم کر سکتے ہیں؟ وہ مسلم لیگ کاف کو مسلم لیگ نون میں تو ضم کر سکتے ہیں، پھر ایک بڑی جماعت اور زیادہ مضبوط بن جائے گی۔ پھر میرا خیال یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر رضامندی کا اظہار کر دیا، جس کے بعد ساری سیاست میں یہ ہوا کہ پنجاب کی ذمہ داری اٹھا لی مولانا فضل الرحمان نے، آصف زرداری نے، کہ وزیر اعلیٰ بنے گے چودھری پرویز الہی۔ جب یہ بات طے ہوئی تو پھر پتہ لگا کہ وزیر اعظم نے چودھری مونس الہی کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے تھے، اگرچہ اس کی انہوں نے تردید کی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جس دن، جس وقت اور جس لمحے چودھری پرویز الہی اعلان کریں گے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں، سب سے پہلا جو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنے گا وہ ہے چودھری مونس الہی، اور چودھری مونس الہی کو وہ گرفتار کر کے جیل بھجوا دیں گے۔ یہ کام تو عمران خان صاحب کے دائیں ہاتھ کا کام ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ جن کی جو آدمی مخالفت کرے اس کو جیل بھیج دیں، وہ سب کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اتنی آسانی سے نہیں جانے والے، وہ جاتے جاتے پتہ نہیں کیا کچھ کر کے جائیں گے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو 27 تاریخ کو جلسہ بلا رہے ہیں ووٹنگ سے ایک دن پہلے، وہ ارکان کو روکنے کی کوشش کریں گے، اپنے ان 20 24 ارکان کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ نہ صرف ان کو روکیں گے بلکہ اپوزیشن میں لوگوں کو بھی روکیں گے، وہ اسمبلی میں نہ جا سکیں، تاکہ ان کے خلاف تحریک اعتماد منظور ہی نہ ہو سکے، پیش ہی نہ ہو سکے۔ لیکن ایسا نہیں ہونے دے گی اپوزیشن کا قائد ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان، اور مولانا فضل الرحمان کے والد محترم مفتی محمود کو بھی میں نے دیکھا ہے، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو چلتا کیا تھا۔ آپ ان کے بیٹے سے جنگ کر رہے ہیں جو کہ تحریکوں کا بہت بڑا کیا نام ہے اس کا، وہ بہت بڑا لیڈر ہے، وہ تحریکیں چلانا جانتا ہے۔ انہوں نے بھی کال دے دیا کہ آپ 10 لاکھ بلائیں گے تو ہم 20 لاکھ بتائیں گے، پھر تصادم ہوگا، اور تصادم کے نتیجے میں آپ کو پتہ پھر کون لوگ آتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم، آپ تصادم سے گریز کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ساتھ اکثریت نہیں رہی تو آپ شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ چھوڑ دیں، اور پھر ان کے خلاف کمپین جو کرتے رہیں۔ وہ تو کہتے ہیں اب 200 ارکان سے زیادہ ہمارے ساتھ ارکان ہوں گے۔ اگر یہ بات ہے، آپ دیکھیں، آپ نے تو انتقام کی کارروائی یہ ہے کہ چودھری تنویر خان کے بیٹے کی ولیمہ ہے، ولیمے والے دن بھی آپ نے جناب پولیس بھجوا دی، اور پھر وہ جو جہاز میں بیٹھ گئے دبئی جانے کے لیے، ان کو ڈاکٹر نے یہاں کہا MH میں تکلیف ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم سٹنٹ ڈالیں گے یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی پوزیشن ہوگی، تو آپ نے ان کو جہاز سے اتروا کر پھر جیل بھجوا دیا، یہاں تھانے میں رکھا ہوا ہے۔ انتقام کی کارروائی میں نہ چلیں۔ دیکھیں، آپ نے 4 سال مزے کر لیے، آپ نے 4 سال میں پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی،
ترقی کے نام پر آپ نے لوگوں کو جتنا دھوکہ دیا وہ دیا. اور آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ لفنڈروں کی جو ٹیم ہے جن کا کوئی مطلب ہے کیریئر نہیں ہے, ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں جنہوں نے کبھی حکومتیں نہیں چلائیں. ایسے ہی انہوں نے کیا نام ہے ان کا سلسلہ ہے کہ کبھی حکومت انہوں نے دیکھی نہیں. جب وہ حکومت میں آئے ہیں تو انہیں سمجھ آئی یہاں تو کیا مزے ہیں. اور جو آپ نے ایسے ایسے ترجمان بنائے ہیں جو ترجمان آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے, آگ کو بھڑکاتے ہیں. اب اپوزیشن آپ سے اتنی تنگ آ چکی ہے کہ وہ دن گن رہی ہے, ایک ایک دن گنا ہے, کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی نے آج پھر ایک بیان بھی دیا, وضاحت بھی کی اس کی پچھلے بیان کی, کہ ہم حکومت چھوڑی نہیں اور اپوزیشن جوائن نہیں کی. یہ تو بات درست ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایماندار ہیں بڑے عمران خان صاحب, یہ بھی ان کی شان میں قصیدہ انہوں نے پڑھا. لیکن عمران خان صاحب اب پارلیمانی جنگ ہار چکے ہیں. سیاست میں یہی ہوتا ہے. میں نے اب تک یہ چھٹی تحریک عدم اعتماد ہے, اور 1958 سے پہلے 3 تحریک عدم اعتماد اس طرح کامیاب ہوئی کہ ایک تو باقاعدہ ووٹنگ ہوئی, تو 2 جب تحریک عدم اعتماد آئی تو لوگ باعزت طور پر مستعفی ہو گئے. ہاں, بےنظیر بھٹو اور شوکت عزیز کے خلاف کامیاب نہیں ہوئی. میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن بڑی مشکلات پیش آئیں گی, لیکن اب تو یہ زبان زدام بات ہو گئی ہے. سب لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی روانگی کا طبل بج چکا ہے, بگل بج چکے ہے. آپ نے آج چند دن اور ایک اقتدار میں رہ لیں اور 23 مارچ کی پریڈ بھی دیکھ لیں, OIC کا اجلاس بھی دیکھ لیں, جانا تو آپ کو ہے. شکریہ.